کیا مسیحیوں کو سیلف ڈیفنس کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں شارون صاحب، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ سوال ہمارے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کیا مسیحیوں کو سیلف ڈیفنس کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جب میں اس بات پہ غور کر رہا تھا تو میرے سامنے خداوند کے کلام میں سے ایک حوالہ آیا، کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے، جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، اور آخر میں لکھا ہے 14ویں آیت میں، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو۔ جب میں اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو اس میں 2 الفاظ ایسے ہیں جو مقابلے کی سینس کو سامنے لے کر آتے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ خدا ہمیں مقابلہ کرنے کے لیے بھی کہہ رہا ہے، اور وہ لفظ ہے مردانگی کرو اور مضبوط ہو جاؤ۔ جب میں ان دونوں الفاظ کو دیکھ رہا تھا اور اس سوال کو دیکھ رہا تھا کہ مسیح خداوند نے تو کہا کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پہ مارے تو دوسرا اس کی طرف پھیر دے، تو ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے جب ہم پہ مظالم کیے جاتے ہیں تو کیا ہمیں سیلف ڈیفنس کرنا چاہیے، یا کیا خداوند کا کلام ہمیں سیلف ڈیفنس کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں جی، خداوند کا کلام ہمیں سیلف ڈیفنس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو پطرس کے پاس تلوار موجود تھی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مسیح خداوند کے علم میں نہ ہو کہ اس کے پاس یہ تلوار موجود ہے، لیکن اس نے اسے تلوار رکھنے سے منع نہیں کیا۔ اس کے پاس تلوار تھی، جو اس بات کی علامت ہے کہ مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو کبھی بھی سیلف ڈیفنس سے روکا نہیں ہے، لیکن ہم اپنی ذات میں یا مسیحی ایمان کی جو حالت ہم پہ طاری ہو جاتی ہے اس میں ہم خداوند کو اپنا کلا محسوس کرتے ہیں، خداوند کی آہنی دیواریں اپنے گرد محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم گیت سنتے ہیں، جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ او جنگ کدی نہیں ہار دے، جب ہم گیت سنتے ہیں تیرے اگے اگے چلے گا، تو ایسے تمام گیتوں کو سن کر ہمیں خداوند کی حضوری کا اتنا گہرا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ خداوند ہمارا محافظ ہے اور ہمیں صرف اسی کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس لیے بے شمار ایسے واقعات میں اپنی زندگی کے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جس میں ہم نے دیکھا کہ جب سیلف ڈیفنس کے لیے یا ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے بندوقیں اٹھائی گئیں تو اس دن پتہ چلا کہ ہم نے بندوقیں تو اپنے چرچ، اپنے اداروں اور اپنے لوگوں کی محافظت کرنے والوں کو دی ہیں، زیادہ تر لوگوں نے اپنے محافظین کو فائرنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سے ہمارے مسیحی ادارے ایسے ہیں جن کے پاس اسلحہ ہیں، اور انہوں نے سختی سے اپنے محافظین کو کہا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے، اپنے گارڈز کو کہا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے گولی نہیں چلانی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک ادارے میں تھا اور اس ادارے میں چور آ گئے، تو جو چوکیدار تھا اس نے بندوق اٹھائی اور جلدی جلدی پیچھے بھاگ گیا۔ تو اس ادارے کا جو ہیڈ تھا اس نے لڑکوں کو کہا بھئی اس کو روکو، اس کو روکو۔ تو
تو لڑکوں نے جلدی سے بھاگ کے اسے روکا. جب اس گارڈ کو واپس لے کے آئے تو وہ جو سربراہ تھا اس سے پوچھا گیا کہ اس کو روکنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو پھر اس رہنما نے بتایا کہ اس کے پاس بندوق تو ہے لیکن اس بندوق میں گولی نہیں ہے. اس لیے اگر یہ بھاگ کر اس چور کے پاس، ڈاکو کے پاس پہنچ جاتا اور وہاں جا کر اسے پتا چلتا کہ میرے پاس تو گولیاں ہی نہیں ہیں، میں تو خالی بندوق ہی لے کے بھاگ رہا ہوں، تو شاید ڈاکو اس کو یہ پتا چلنے سے بھی پہلے اس کو گولی مار دیتا کہ اس کے پاس بندوق ضرور ہے لیکن گولی نہیں. ہم خدا کی جو محافظت ہے اس پہ اتنا گہرا ایمان رکھنے والے لوگ ہیں کہ ہم سیلف ڈیفنس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. دوسروں پہ حملہ کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کی املاک کا نقصان کرنا، دوسروں کے خلاف کوئی اس طرح کا غلط کام کرنا، مسیحی ایمان ہمیشہ اس کی تردید کرتا ہے. لیکن سیلف ڈیفنس یا ایسے ہنر سیکھنا، جوڈو، کراٹے، باکسنگ یا کوئی بھی ایسا ہنر سیکھنا جس سے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، میرے نزدیک غلط نہیں ہے. اور جب میں اس حوالے کو پڑھتا ہوں تو اس میں جو مردانگی لفظ ہے وہ دراصل مقابلے کی سینس آپ کو دیتا ہے کہ اگر کہیں حملہ ہو جائے تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا حقیقی محافظ تو ہمارا خدا ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی حفاظت کا پورا انتظام کرنا چاہیے، ایسے ہنر سیکھنے چاہیے اور پھر ایسے ہنر سیکھ کر اگر ضرورت پڑے تو مقابلہ بھی کرنا چاہیے. یہاں ایک حقیقت ہے جس کو ذہن میں رکھیں، مسیح کی خاطر کچھ برداشت کرنا اور اپنی غلطی سے کچھ برداشت کرنا، یہ دو فرق چیزیں ہیں. کہ اگر کوئی مسیح کی وجہ سے آپ کو پکڑتا ہے اور مسیح کی وجہ سے اظہار ثانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا مسیح کی وجہ سے آپ کو کسی مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ بات الگ ہے. لیکن اگر کوئی چور ڈاکو آپ کو پڑ جاتے ہیں یا کوئی غیر بندہ کسی مسیحی خاتون پہ حملہ کرتا ہے تو آپ اپنی سیفٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہر بات کو مسیح کے ساتھ منسلک کر دینا، یہ بات غلط ہے کہ ہم مسیح کی خاطر سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. میں نے ایسے ہزاروں واقعات اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے مار کھاتے ہیں، جوتیاں کھاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں اور بعد میں وہ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں کہ مجھے تو مسیح کی وجہ سے یا مسیحی ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ سہنا پڑا. میرے نزدیک یہ رویہ بھی قابل قبول